بیر زمزم کی دریافت۔ آب زمزم اہل عرب کے نزدیک بڑا ہی متبرک اور شفا بخش پانی تھا، کیونکہ اس کا چشمہ صافی جناب جبرائیل امین علیہ السلام کے تصرف اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مقدس ایڑیوں کی ضرب سے پھوٹا تھا۔ اس لیے محبت والے اسے محبت کے حوالے سے پیتے تھے اور اسے احترام و عقیدت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ کنواں خاص و عام کے لیے چشمہ فیض اور صحرائے بے آب و گیا میں آب رسانی اور سیرابی کا واحد ذریعہ تھا۔ لوگ اسی پر آ کر پیاس بجھاتے اور دل کی تسکین پاتے تھے۔ پھر یہاں مقیم قبیلہ بنو جرہم کو جلا وطن ہونا پڑا۔ وہ جاتے جاتے انتقامی کارروائی کے طور پر سونے کے 2 ہرن، تلواریں اور دیگر چیزیں اس کنویں میں پھینک کر اسے مکمل طور پر بند کر گئے اور نام و نشان تک مٹا گیا تاکہ بعد والے لوگ اس سے فیض یاب نہ ہو سکیں۔ بیر زمزم کو بند ہوئے صدیاں بیت چکی تھیں۔ اب نئی نسل کے ذہنوں میں اس کا دھندلا سا تصور بھی موجود نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو وہ اسے عزم و استقلال سے دریافت کرنے اور کوشش سے پا لینے کی ہمت بھی نہیں پاتے تھے۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ ابن اسحاق، ازرقی اور بیرقی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا ہے کہ ایک روز حضرت عبد المطلب کعبہ معظمہ کے قریب موجود تھے کہ غنودگی سے طاری ہو گئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا جیسے کوئی ہاتف کہہ رہا ہو، طیبہ کو کھودو، احفر طیبہ۔ وہ خواب سے بیدار ہوئے مگر اس کی تعبیر سے قاصر رہے۔ دوسرے روز پھر وہی خواب آیا۔ اس دفعہ کسی نے کہا، برہ کو کھودو، احفر برت۔ وہ بیدار ہوئے مگر اس کا مفہوم بھی نہ سمجھ سکے۔ تیسرے روز پھر خواب آیا۔ اس روز ہاتف غیبی نے حکم دیا، مزنونہ کو کھودو، مزنونہ، احفر مزنونت۔ وہ بیدار ہوئے مگر ان کی عقل میں کچھ نہ آیا کہ برہ، طیبہ اور مزنونہ کیا چیزیں ہیں اور انہیں کون سی جگہ کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چوتھے روز بڑا واضح خواب آیا۔ حکم ہوا، بیر زمزم کو کھودو۔ وہ مقدس پانی کا کبھی نہ ختم ہونے والا کنواں ہے جو حجاج اور زائرین اور یہاں کے باشندوں کو سیراب کرنے اور ان کی پانی کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ وہ تمہارے آباء و اجداد کی مقدس میراث ہے۔ اگر تم اسے کھودو گے تو پالو گے، تمہیں مایوس اور پشیمان نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ اصاف اور نائلہ کے چبوترے کے سامنے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے پاس ہے۔ اہم ترین نشانی یہ ہے کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک کوا زمین پر آ کے چونچ مارے گا، اسی کے نیچے چاہے زمزم ہے۔